عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلات کے بعد معزز بزرگوں دوستو، قرآن حکیم فرقان حمید کا 10واں سپارہ اور سورہ توبہ کی 40ویں آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے اور سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الثانی کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور چھٹی رات اس کی شروع ہو چکی ہے۔ یہ مبارک مہینہ یار غار و یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مبارک دن کے ساتھ یہ منسوب ہے کہ اس مہینے کی 22 اسلامی تاریخ کو تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور رسول محتشم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے پاس ان کو وہ مبارک حصہ نصیب ہوا۔ تو اس حوالے سے اس مہینے میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، تو میں نے اسی مناسبت سے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اپنے اس مختصر وقت کے اندر میں کوشش کر کے چند باتیں ذکر کروں گا، بڑی محبت سے سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے کہ جن کا یہ مہینہ یاد دلاتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو ایسی رحمت اور فضیلت سے نوازا ہے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا جانشین اور خلیفہ بننے کی سعادت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ محبوب صحابی ہیں۔ صحابہ تو سارے پیارے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کے آغاز سے پہلے سے دیا ہے۔ اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی وہ رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ اعلان نبوت فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی عمر تھی 38 سال، اور یہ صرف اس وقت سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں تو شامل ہیں، لیکن اس وقت آپ کے پاس نہیں آئے، بلکہ جب نبی کریم علیہ السلام کی 20 سال عمر تھی، جناب ابو بکر صدیق کی 18 سال عمر تھی، اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، گویا اسلام کے آغاز سے 20 سال پہلے کے میرے مصطفیٰ کے قرب میں رہا کرتے تھے۔ اتنا اللہ نے ان کو نوازا کہ اعلان نبوت سے 20 سال پہلے حضور کی رفاقت میں آ چکے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت میں آ چکے تھے۔ اتنا اللہ نے ان پہ فضل اور کرم فرمایا۔ تو حضرات عزیز وقار، ابتداً یہ بات آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے سن لیجئے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یا وہ صحابی جنہوں نے سب سے آخر میں کلمہ پڑھا اور حضور کے صحابی بننے کا شرف ان کو مل گیا، یہ سارے کے سارے جن کو اللہ نے چنا اور حضور کی صحبت عطا کی، اپنے مصطفیٰ کی رفاقت عطا کی، کائنات کے سارے ولی غوث کتب ابدال قلندر جمع ہو جائیں، کسی صحابی کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا رتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ عام ایک صحابی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عام صحابی کو اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے کہ فرمایا میرا صحابی
مٹھی بھر جو خیرات کرے. غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے. اب دیکھنے کو سونا وہ بھی پہاڑ کے برابر، اور فرمایا میرا صحابی وہ مٹھی بھر وہ بھی جو. اب عقل یہ کہتی ہے کہ عمل اس کا زیادہ ہے جو پہاڑ کے برابر خیرات کر رہا ہے، ثواب اس کو زیادہ ملنا چاہیے. لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جو میرا صحابی ہے اللہ اس کو اجر زیادہ عطا فرمائے گا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو اللہ نے مصطفیٰ کے لیے چن لیا ہے. دیکھیے قاری کل بھی بنتے تھے آج بھی بن رہے ہیں، حافظ قرآن کل بھی بنے آج بھی بن رہے ہیں، عالم کل بھی بنتے تھے آج بھی بن رہے ہیں. لیکن میرے محترم عالم اور قاری بنتے آئے ہیں، بن رہے ہیں، بنتے رہیں گے، کیونکہ عالم علم سے بنتا ہے، قاری قرات سے بنتا ہے، حافظ حفظ کرنے سے بنتا ہے. لیکن یاد رکھیے قاری بنیں گے، بن بھی رہے ہیں، حافظ بنیں گے، بن بھی رہے ہیں، عالم کل بھی پیدا ہوتے رہے ہیں آج بھی بن رہے ہیں. لیکن جنہوں نے صحابی بننا تھا وہ بن گئے، کوئی قیامت تک صحابی نہیں بن سکتا. کیونکہ صحابی وہ ہے جس کو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا اور ایمان پہ خاتمہ ہو گیا، یا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی صحبت نصیب ہو گئی، آنکھوں سے نبینا تھے، حضور علیہ السلام کی صحبت مل گئی، ایمان پہ خاتمہ ہو گیا. تو وہ ایک لمحے کے لیے حضور کی زیارت کرنے والا ایمان کی نظر سے اور پھر دنیا سے بھی وہ ایمان پہ چلا جائے پوری دنیا کے اولیاء سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. تو ایک صحابی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. تو جو تاجدار صداقت ہوں، جو سارے صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ، ان کی کوئی کون مریض کر سکتا ہے. تو ہم آج اس مہینے کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اس میں ابتدائی بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارے جو عقائد تب صحابہ کے دور سے آج تک بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، ان نظریات پہ قائم رہنے والے اہل سنت کہلاتے ہیں. تو تب سے لے کے آج تک اہل سنت کے جتنے بڑے آئمہ گزرے، امام گزرے، محدث گزرے، چاروں فقہ کے بڑے امام وہ بھی اہل سنت کے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت سیدنا امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ بڑے بڑے آئمہ یہ بھی اہل سنت کے. تو تب سے لے کے آج تک متفقہ اور اجماعی مسئلہ جس پہ کسی کا اختلاف نہیں وہ یہی ہے جو بچپن سے ہم خطبے میں بھی سنتے آئے جمعہ کے، کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ تمام انسانوں کے اندر نبیوں کے بعد اگر افضل ہستی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے. کون ہے سیدنا؟ حضرت ابو بکر صدیق ہے. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ابتدا سے چلتا آیا ہے. حضرات عزیز وقار، اس میں کبھی بھی کسی نے اختلاف بولیے نہیں کیا. اب اختلاف نہیں کیا، اہل سنت میں کبھی اس میں انتشار نہ آیا، اہل سنت میں اختلاف نہ آیا. سارے ہمارے بڑے بڑے آئمہ، اب محدث اعظم پاکستان مولانا سردار رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر اوپر چلتے جائیں میرے محترم تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور گنج بخش فیض عالم داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور پیران پیر دستگیر 11ویں والے پیر، یوں اوپر فقہ کے آئمہ ان کی طرف چلتے جائیں تو تبع تابعین کے دور تک آپ کو ایک متفقہ فیصلہ ملے گا، صحابہ کے دور تک ایک متفقہ فیصلہ ملے گا کہ افضل البشر بعد الانبیاء وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اس میں کسی کا اختلاف اہل سنت میں بولو نہیں رہا. اہل تشیع ان کے اپنے نظریات ہیں، وہ کون سا قرآن حدیث کے مطابق رکھتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. تو یاد رکھیے گا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ان کو افضل ماننا یہ ایمان کا حصہ رکھا گیا ہے اور یہ اہل سنت کی نشانی رکھی گئی ہے. اور دوسری بات میرے پیارے محترم بھائیوں، جو افضلیت کا معیار ہے
یاد رکھیے گا کہ دیکھیں خلافت میں یہ پہلے خلیفہ ہے، اللہ نے ان کو پہلا جانشین بنایا ہے، اور یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جب بخار آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا نا، انہی ایام میں رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے مصلے پہ کھڑے کر کے بتا دیا تھا میرا جانشین ابو بکر ہے۔ حضور نے اپنے ظاہری حیات کے اندر یہ اعلان فرما دیا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ کو افضل البشر ماننا یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ باقی باتیں میں نے ذکر کرنی ہے، وہ آپ کی فضیلت ہے، آپ کے کمال ہے، کوئی ایک گوشہ بھی نہیں میں اس ٹائم میں ذکر کر سکتا، مختصر وقت میں ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن میں ابتداً عقیدے والی بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ دو چیزیں ہوتی، عقیدہ، عمل۔ عقیدہ اور بولیے عمل۔ عمل میں کوتاہی ہوئی، توجہ میری طرف رکھیں، عمل کے اندر کوتاہی ہوئی تو معافی ہے۔ دیکھیں انسان کو یہ نہیں مطلب کہ نمازیں نہ پڑھے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں نیک اعمال کا حکم ہے، ہم نے اچھے عمل کرنے ہیں، ہم نے میرے محترم بھائیو جو ہمیں اچھے اعمال کا حکم ہے، روزے ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو ادا کرنا ہے، لیکن ان میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی، انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا رہا لیکن اعمال میں کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ کے ہاں معافی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا نظریہ اور عقیدہ یہ ایسی مضبوط چیز ہوتی ہے کیونکہ اعمال کا دار و مدار ہوتا ہی عقیدے کے اوپر ہے۔ اس کے اندر بندے کے کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر پلپلا پن نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر بندہ ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی نہیں۔ عقیدہ وہ مضبوط گرہ ہوتی ہے، وہ گانٹھ ہوتی ہے کہ میرے محترم بھائیو جس کو کھول نہ سکے، جس کے اوپر گردن تو کٹ جائے لیکن اس سے بندہ پیچھے نہ ہٹے۔ مثال دیتا ہوں، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، بولو کیا ہے؟ حضور آخری، آپ کے بعد کوئی نبی؟ سارے بولو کوئی نبی۔ اب یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، آپ چلے جائیں جرمنی کے اندر، آپ کو کوئی لے جائے ربوے کے اندر، کسی مقام پہ بھی آپ کو کوئی لے جائے، ہم کبھی بھی اس عقیدے سے ہٹ سکتے؟ مال و دولت دیکھ کے، مال و منال دیکھ کے پیچھے ہٹ سکتے؟ اتنے مضبوط ہے کہ گردن کٹا دیں گے لیکن ختم نبوت کے عقیدے سے پیچھے۔ یہ عقیدے کی میں نے مثال دی ہے۔ عقیدہ آپ کا اتنا مضبوط ہے، عمل میں کمی کوتاہی ہوئی تو معافی مل جائے گی، لیکن اگر اسی میں آپ ڈھیلے ہو گئے، کوئی نہیں یار، ختم نبوت کے میں اسی مثال پہ رہتا ہوں کہ آپ اسی میں ہم کمزور ہو جائیں، چلو کوئی نہیں یار، یہ بھی تو بندہ ہی ہے، جس طرح ہمارے مشیر وزیر کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی تو اذانیں دیتے ہیں، ان کی بھی تو مسجدیں ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اذان کو اذان نہیں کہہ سکتے، ان کی عبادت گاہ کہیں گے، مسجد نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسے اگر بندہ کمزور ہو جائے، ڈھیلا ہو جائے تو یہ پلا پن آ جاتا ہے، اگر عقیدے میں کمی آ گئی تو پھر معافی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے میں پہلی بات ذکر کر رہا ہوں عقیدے سے متعلق۔ ہمارا عقیدہ تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہے، آپ اسلام کے حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ اور جو خلافت ہے آپ کی فضیلت کی بنا پر ہے، یعنی یہ جو ترتیب ہے نا کہ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، تیسرے سیدنا عثمان غنی ہیں، اور چوتھے خلیفہ بولیے حضرت مولا علی ہیں۔ یہ ترتیب جو ہے، اس ترتیب سے ماننا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ اہل سنت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، یہ ایمان کا جز ہے کہ یہ عقیدہ لازم ہے، اس کے اندر کمزوری نہیں آنی چاہیے کہ بندہ کہیں پہ قوالی سن لے، وہ پڑھتے ہیں جی دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، اب یہ قوالیاں پڑھی جاتی ہیں، اور بلکہ حیرت کی بات ہے کہ کئی اہل سنت کے اسٹیجوں پر بھی یہ نعرے لگنے شروع ہو گئے، وہ جی نقیب آگئے، خطیب آگئے، نعرے لگا دیے جی دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر۔ میرے محترم بھائیو، مولا علی بڑی شان والے ہیں، لیکن خلافت میں ان کا کون سا نمبر ہے؟ چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے، اس کے اندر ہم آ کے قوالوں سے سن کے کہتے ہیں جی وہاں پہ قوال نے پڑھا، بڑے بڑے پیر بیٹھے ہوئے تھے،
وہاں پہ فلاں سٹیج پہ نقیب نے پڑھا، کسی نے روکا نہیں، یہ مولوی کو روکتے ہیں؟ میں نے کہا مولویوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، یاد رکھو پیر نے نہیں روکا، اس کے اپنے علم کی بساط اتنی ہوگی۔ قوالوں سے عقیدے نہیں لیے جاتے، عقیدے قرآن و سنت سے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہمارا، یہ رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمایا، حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ اب آئیے میں حدیث پڑھوں بخاری شریف کی۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دنوں میں بخار آ گیا تو حضور علیہ السلام نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، اتنی کمزوری آ گئی۔ آپ میں سے جو مدینے گئے ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے بات، یہ بیٹھے ہوئے نا آپ قبلے کی طرف منہ کر کے، تو جب آپ ریاض الجنہ میں بیٹھیں، اللہ بیٹھنا نصیب فرمائے، ریاض الجنہ میں بیٹھیں تو آپ کا منہ ہوگا قبلے کی طرف، تو آپ کے اس طرف یعنی الٹے ہاتھ سبز جالیاں ہیں، یہ حجرہ انور ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا مزار پر انوار ادھر ہے، آپ بیٹھے ہوئے قبلے کی طرف، حضور علیہ السلام اپنے حجرے میں ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب کس کو جرت جو رسول اللہ علیہ السلام کے مصلی پہ آئے؟ اب نماز بھی ہونی ہے، جماعت بھی ہونی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور جماعت کون کروائے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو بکر سے کہو کہ آج وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ عرض کی حضور وہ بڑے رقیق القلب ہیں، ان کا دل بڑا نرم ہے، وہ آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے نا برداشت نہیں کر پائیں گے کہ آج مصلی پہ رسول اللہ علیہ السلام نہیں ہے، ان سے برداشت نہیں ہوگا، کسی اور کو حکم دے دیں۔ آپ نے پھر فرمایا، مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اچھا تیسری بار پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے رقیق القلب ہیں، وہ نہیں پڑھا سکیں گے نماز، وہ آپ کو مصلی پہ جب نہیں پائیں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے، حضور کسی اور کو فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کو مصلی پہ قبول ہی نہیں کرے گی، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ 3 بار رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا، تب پھر حضرت ابو بکر صدیق سے کہا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ آئے۔ مولا مرتضیٰ بھی پیچھے کھڑے ہیں یار، حضرت عمر بھی کھڑے، حضرت عثمان بھی کھڑے، سارے صحابہ، عشرہ مبشرہ بدر کے بدری صحابہ سارے موجود۔ نماز شروع ہو گئی، توجہ رکھیے گا، نماز شروع ہوئی نا تو نبی کریم علیہ السلام کہاں تھے؟ اپنے حجرہ انور میں، مصلی پہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اب ادھر تھا حجرہ، حضور علیہ السلام نے نا پردہ ہٹا کے دیکھنا چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے ابو بکر کے پیچھے میرے صحابہ کیسے لگ رہے ہیں، میرا ابو بکر میرے مصلی پہ ہے اور کیسے لگتے صحابہ، اور یہ میرے بعد امام کیسے لگ رہے ہوں گے۔ تو جیسے ہی میرے محترم بھائیو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچی تو ادھر حجرہ انور تھا تو پردے کو ہٹایا۔ اب صحابہ نے کتنے دن ہو گئے تھے زیارت نہیں کی تھی، کئیوں نے کتنے دنوں سے نہیں کی تھی، اب جیسے ہی پردہ ادھر سے ہٹا نا تو میرے محترم بھائیو صحابہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے بولیے؟ اب یہ بات سنیے گا جو ہمارے عقیدے سے بھی متعلق ہے، نماز پڑھ رہے تھے اور حضور علیہ السلام نے ادھر سے پردہ ہٹایا۔ نماز تو حضور کی تعلیم ایسے پڑھو کأنک تراہ، نماز یوں پڑھو کہ گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے والی جگہ پہ۔ جیسے ہی پردہ ہٹا نا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا، آپ کا چہرہ انور سامنے آیا، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، سب نے نماز میں چہرے حضور کی طرف پھیر دیے، اس طرف چہرے پھیر دیے۔ ارے میرے محترم بھائیوں، میرے نبی علیہ السلام کے دیدار کرنے لگے، ہاتھ باندھ کے قیام میں کھڑے ہیں، نماز رب کے لیے پڑھی جا رہی ہے، دیدار مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ادھر دیکھنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نماز مکمل کرو۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، سب نے پھر چہرہ ادھر کر لیا، یوں سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنی حیات میں مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا میرا پہلا خلیفہ ابو بکر ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی
یہ جو کئی لوگوں کے ایسے برے عقیدے ہیں جو توحید کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، کہتے جی نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی، نعوذ باللہ۔ یہ کوئی ہماری ہوائی باتیں نہیں ہوتی، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ان کے گندے عقیدے ہیں ان لوگوں کے، توحید کے ٹھیکیداروں کے۔ یہ کہتے ہیں نبی کا خیال نماز توڑ دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ میں کہتا ہوں ذرا اس بخاری کی حدیث پہ تو غور کر لو، یہ ایک حدیث نہیں ہے، امام بخاری نے کئی حدیثیں لکھی۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ حضور ظہر کی نماز میں اور عصر میں قرات کرتے ہیں؟ ظہر میں اور عصر میں کیا کرتے ہیں؟ قرات کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ظہر میں آہستہ قرات ہوتی ہے نا، عصر میں بھی، باقی نمازوں میں جہری قرات ہے۔ صحابہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ صحابہ فرماتے اب نماز پڑھے ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سارے بولیے، سجدے والی جگہ پہ۔ صحابہ کی نظریں سجدے والی جگہ نہیں ہوں گی؟ یقیناً ہوتی ہوں گی، ان جیسی تو کسی کی نماز ہی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ فرماتے پتہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہم حضور کے چہرے کی طرف دیکھتے، اگر آپ کی داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی ہم سمجھتے کہ رات ہو رہی ہے۔ اب نماز کے اندر صحابہ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ نماز رب کے لیے ہے، دل مصطفیٰ کے لیے ہے۔ وہ مصطفیٰ کا دیدار بھی نماز میں کر لیتے تھے، وہ تو چہرے پھیر کے حضور کی طرف اپنا چہرہ لے جائیں، کعبے سے ہٹا کے کعبے کی طرف چلے جائیں، یار ان کی نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ تو کہتا نبی کے خیال سے نماز ٹوٹ جائے، یہ تیری ٹوٹتی ہوگی۔ مومن کی نماز تو ہوتی تب ہے جب مصطفیٰ کا خیال آ جائے۔ تو اس بات سے پتہ چلا پہلا عقیدہ کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ اب یہاں پہ بات لے آتے ہیں جی، ٹھیک ہے وہ پہلے خلیفہ ہیں، لیکن خلافت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری خلافت ہے، ایک باطنی خلافت ہے۔ میں نے کہا یہ تم نے باتیں کہاں سے نکالی ظاہری باطنی؟ میرے محترم جہاں پیچھے سے فنڈنگ ہو رہی نا جن کو ایران کی، تو وہ ایسے انتشار ڈالتے ہیں۔ اہل سنت کا ایک ہی عقیدہ چلتا آیا ہے، یار خلافت و ظاہری، خلافت و باطنی، اللہ کے محبوب نے وہ مصلح دے کے، یہ مصلح روحانی نہیں تو اور کیا ہے؟ نظام تو سارا وہ بھی دے دیا، مصلح بھی عطا کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے صدیق اکبر کے بارے میں ابتدا سے یہی عقیدہ چلتا آیا کہ بھئی ظاہری خلافت ہو باطنی خلافت ہو، وہ پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہی ہے۔ لیکن یہ چیز اس نے نکالی، یہ ہمارے دور میں بات آئی ہے۔ اب کہنے والے آپ کو اسکالر، کہنے والے آپ کو میڈیا پہ بیٹھنے والے بڑے بڑے مذہبی نام ان کے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی اسکالر ہوگا، کوئی خطیب ہوگا، نقیب ہوگا، پیر ہوگا۔ لیکن میرے دوست میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کو عقیدہ جو ہمیں محدث اعظم سے لے کر مولا مرتضیٰ کے قدموں تک لے کے جاتا ہے وہ عقیدہ بتا رہا ہوں کہ اتنے اس عرصے میں 1400 سال کے اندر کبھی کسی نے یہ نظریہ نہیں نکالا کہ ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ آئیے میں اس بات پہ ایک روایت پڑھ کے، ترمذی کے اندر موجود ہے، کنز العمال کے اندر، نظرۃ الروضہ کے اندر، روضۃ النظرہ کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ کیا میرے محترم بھائیوں کو مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی زبانی سن لیجیے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ جو 4 خلفاء کی ترتیب ہے یہ کسی مولوی نے بنائی، کسی پیر نے بنائی نہیں، یہ میرے محترم بھائیو ترتیب اللہ رسول کی طرف سے ہے۔ یہ حدیث سننے سے پہلے یہ سن لیجئے جملہ کہ یہ جو ترتیب ہے یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ لوگ ہم پہ اعتراض کریں جی تم نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، تم لوگ کون ہوتے ہو جی وہ افضل ہیں وہ نہیں افضل۔ میں نے کہا ٹھیک کہا، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات یا آپ کی کیا اوقات؟ ہم کسی کو افضل نہیں کہہ سکتے نہ کر سکتے ہیں۔ ہم تو جو ہمیں رسول اللہ علیہ السلام سے عقیدہ صحابہ تابعین بزرگوں ائمہ کے ذریعے پہنچا، ہم تو اسی عقیدے کو بیان کرنے والے ہیں۔ ہم کسی کو کم زیادہ نہیں کر سکتے، ہم تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام سے آج تک ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ مولا مرتضیٰ کا فرمان سنیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے سارے صحابہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟
یہ بات میں نے 3 حوالے پڑھ دیے، روضۃ النظرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ مولا مرتضیٰ سے پوچھا گیا، مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرمانے لگے کہ افضل البشر، فرمایا سارے صحابہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے بعد اس امت میں فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پھر پوچھا حضور ان کے بعد، فرمایا عمر بن خطاب ہے۔ بولو نا سبحان اللہ، اس میں یہ ایک سچا عقیدہ ہے۔ قوال تجھے کہہ رہا دبا دم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، اور مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل کون ہے؟ صدیق ہے، پھر حضرت عمر بن خطاب ہے۔ پوچھا حضور پھر کون ہے؟ فرمایا عثمان بن عفان ہے۔ اگلی بات پوچھا حضور ان کے بعد، ایک روایت میں آپ خاموش ہو گئے، ایک روایت میں آپ فرمانے لگے اللہ کا ایک بندہ، یعنی آپ نے عاجزی کے طور پہ اپنا نام نہیں لیا، فرمایا ان کے بعد اللہ کا ایک بندہ یعنی میں علی ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ جو ترتیب ہے یہ تو مولا مرتضیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اب اس ترتیب پہ عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ ہم نمازیں تھوڑی پڑھ رہے ہیں، زیادہ پڑھ رہے ہیں، وہ علیحدہ ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے، عقیدے میں ڈھیلے نہیں ہونا۔ پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی بات کر کے میں قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ کروں اور اپنی بات کو میں موضوع کے اندر ہی، ٹائم کے اندر ہی اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ یہ خلیفہ مان لیا کہ یہ خلافت کی یہی ترتیب ہے، مان لیتے ہیں لوگ، لیکن پھر وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں چلیں جی خلیفہ تو پہلے وہی ہیں، لیکن افضل جو ہے نا، فضیلت جو ہے نا، وہ اہل بیت کی ہے۔ اہل بیت جو نبی کے گھر والے ہیں نا وہ اعلیٰ ہیں، صحابہ یہ تو صحابی ہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق، تو یہ تو در والے ہیں، گھر والے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی لاجک بیان کی جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، مجھے ایک بات بتائیے، جس نے اپنی بیٹی دی ہو وہ گھر والا نہیں ہوتا؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ کن کی بیٹی؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور میرے محترم بھائیو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ اب یاد رکھیں، جس نے بیٹی دی ہو وہ گھر والا نہ اس کو گنے۔ مثال کے طور پہ جن کی شادیاں ہوئی نوجوانوں کی، سسر صاحب آئے، ان سے کہیں جی باہر ہی بیٹھے، آپ گھر والے نہیں، آپ در والے ہیں، تو اگلے دن بیٹی ساتھ ہی لے جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ یہ صحابہ یہ تو در والے ہیں، وہ اہل بیت ہیں، تو وہ اس طرح ان کو کیسے؟ یہ میں اور آپ نہیں، یہ اللہ رسول کی وجہ سے جس کو جو عزت ملی ہے۔ حدیث ایک سنیے گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت سے پیار کرو مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں حضور کی وجہ سے نا۔ دیکھو نا، اہل البیت جو ہے کن کے گھر والے ہیں؟ رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ تو حضور اگر بیچ میں سے ہٹ جائیں تو اہل بیت کا کیا مقام ہے؟ وہ تو ہمارے گھروں والے بھی اور گھروں والوں بھی۔ جب نسبت ہی مصطفیٰ کی طرف ہو گئی نا کہ حضور کے گھر والے ہیں، تو تب وہ سارے خاندانوں میں اعلیٰ ہو گئے، کیونکہ حضور کے گھر والے ہو گئے۔ تو فرمایا اہل بیت سے پیار کرو مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا صحابہ سے محبت کرو، احبو اصحابی بحبی، صحابہ سے بھی پیار اس لیے کرو کہ وہ میرے صحابہ ہیں۔ اب دونوں چیزوں میں نچوڑ یہ نکلا، صحابہ سے پیار بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اہل بیت سے پیار بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اب ہمارے لیے تو دونوں سر کے تاج ہیں میرے محترم بھائیو، دونوں سر کی آنکھیں ہیں، ایک بھی آنکھ بند کرے کانا ہو جائے گا بندہ ہے، تو ہمارے لیے تو دونوں سر کی آنکھیں ہیں، تاج ہے ہمارے سر کا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ چیز کہنا کہ اہل بیت سے اوپر ہم نہیں کسی کو مانتے، یہ سنیت نہیں ہے، یہ رافضیت ہے میرے محترم۔ یہ تشیع لوگ کہتے ہوں گے، سنیت کا عقیدہ ہے اسلام کے مطابق ہے، کہ یہ عقیدہ میں نے آپ نے نہیں۔ میں پھر مولا علی کی دوسری حدیث پڑھ کے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ مولا مرتضیٰ سے پوچھئے، آج تو کہہ دیتے نا کئی، میں اس لیے بات کرتا ہوں، یہ جراثیم ہیں کھرڑے والا میں نا، وہ نہ منہ دھونا آتا ہے، پیر بننے کا شوق ہوتا ہے جی، پیر بن گئے، خلیفہ بن گئے، وہاں سے خلافت لے لئی۔ تو میرے محترم بھائیو، وہ میرے بھی جاننے والے تھے، ہم چلے گئے، پتہ چلا یہ ان کو چلو سمجھائیں، سمجھانا فائدہ دیتا ہے، تو ان کے پاس چلے گئے میرے محترم، قبرستان میں ڈیرا لگایا ہوا، تو جا کے ان کو سمجھایا،
وہ کہنے لگے جی نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی ہیں سب کچھ، ہمارا عقیدہ یہ کہ اہل بیت ہی سب کچھ ہے۔ میں نے کہا یہ عقیدہ تمہارا ہے، تم کون ہو؟ پہلے آپ اپنا بتاؤ کہ تم کون ہو؟ محدث ہو، داتا صاحب ہو، غوث پاک ہو، تم کون ہو؟ امام اعظم ہو، کون ہو تم کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے؟ میرے محترم، تم غوث پاک سے بھی آگے بڑھ گئے، تم بابا فرید سے بھی آگے چلے گئے کہ انہوں نے جو نظریے دیے، انہوں نے جو ہمیں عقیدے دیے، امام اعظم نے جو عقیدہ دیا، امام احمد بن حنبل نے جو عقیدہ دیا، تم ان سے بھی آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے تو یہی عقیدہ دیا، مولا مرتضیٰ نے خود یہ عقیدہ دیا۔ سنیے، مولا علی سے پوچھا گیا حضور خلیفہ تو پہلے وہ ہیں، بتائیے آپ افضل ہیں ابو بکر افضل ہے، کون افضل ہے؟ تو حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا، آپ فرمانے لگے خیر الناس ابو بکر ثم عمر بن الخطاب، فرمایا سارے لوگوں میں افضل ہستی مجھ علی سے بھی اعلیٰ وہ پہلے ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے۔ یہ تو حضرت علی نے خود بیان فرمایا۔ تو یہ چیز یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا مقام کم ہو گیا، یہ تیرے اندر رافضیت ہے۔ اہل بیت کا مقام کون کم کر سکتا ہے؟ اہل بیت کے ستارے وہ روشن چمک رہے ہیں، صحابہ کے روشن ستارے چمک رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اہل سنت کے بڑے سچے عقیدے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت دل میں ہوگی تو بیڑا پار ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف صحابہ کا نام لے لیا یا اہل بیت کو چھوڑ دیا، نہیں نہیں، سارے صحابہ۔ اس لیے اس دور میں ضرورت پڑی، میرے شیخ نے یہ نعرہ لگوایا کہ جب لوگ صحابہ کے بارے میں بھی تھوڑی تھوڑی میل رکھنا شروع ہو گئے تو آپ نے نعرہ دیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کہ ہر صحابی حضور کا کیا ہے؟ وہ جنتی 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 جنتی۔ تو اس نعرے کی ضرورت اس لیے آئی کہ ایسی باتیں جب ہونے لگی اور کہنے والے میرے محترم کبھی کوئی۔ اب آئیے توجہ کیجیے گا میرے محترم بھائیوں، تو پتہ چلا مولا مرتضیٰ نے خود فرمایا مجھ سے بھی افضل خیر الناس ابو بکر ثم عمر بن الخطاب۔ فرمایا جس نے علی کو ابو بکر سے اعلیٰ کہا، سنیے مولا مرتضیٰ کا فتویٰ کیا ہے، فرمایا 80 کوڑے ماروں گا میں اس کو۔ کتنے کوڑے بولیے؟ 80 کوڑے ماروں گا کہ جو یہ کہے گا علی اعلیٰ ہے۔ فرمایا وہ خیر الناس ہے، وہ سارے لوگوں میں سے افضل ہے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت، توجہ میری طرف رکھیے، بات کو سمیٹوں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے پڑھا، 10واں سپارہ سورہ توبہ آیت نمبر 40، اس کا جز میں نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا کہ دو میں سے دوسرے جب وہ تھے غار میں، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کہاں پر تھے؟ غار میں تھے۔ اور اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرما رہے تھے اپنے صحابی سے۔ توجہ کیجئے گا، آیت کا میں نے چھوٹا سا جز پڑھا ہے آج کے درس قرآن میں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرما رہے تھے اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، لا تحزن، ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا جز میں نے پڑھا، اس میں سے دو ہمیں عقیدے ملے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ یہ کہ جتنے صحابہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ کتنے صحابہ تھے کم و بیش؟ 1.25 لاکھ صحابہ تھے جب حضور علیہ السلام نے آخری حج کیا۔ اب وہ 1.25 لاکھ صحابہ کم و بیش جتنے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، میرے محترم بھائیو، ان کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے انفرادی طور پر ہر صحابی کا۔ ان کا اگر کوئی انکار کر دے نعوذ باللہ کہ یہ صحابی نہیں ہے، کسی ایک کا انکار کر دے، وہ کافر نہیں ہوگا، گمراہ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ کافر نہیں ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہوگا، بددین ہوگا۔ صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ یہ آیت اذ یقول لصاحبہ، کیا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، جب فرما رہے تھے اپنے صاحب سے۔ صاحب صحابی، اب صحابی میں یا نسبت کی ہے،
کہ میرا صاحب آگے یا لگا لو تو صحابی بن جائے گا. میرے محترم بھائیو صاحبی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق تھے وہاں پہ ساتھ، تو قرآن کی اس آیت سے صدیق اکبر کا صحابی ہونا ثابت ہے. جو ان کے صحابی ہونے کا انکار کرے وہ گمراہ نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے. اتنے اعلیٰ صحابی ہیں یہ. اور دوسری بات میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق آئے نا، تو انہوں نے اپنی جھولی نا گھٹنوں تک اٹھائی ہوئی تھی. کنہوں نے؟ حضرت ابو بکر. یہ بھی ان کا ایک انداز تھا اور حضور سمجھ گئے. انہوں نے اپنی جھولی گھٹنوں تک اٹھائی ہوئی تھی. تو جیسے ہی مسجد میں آئے نا حضور کے پاس، آپ نے دیکھتے ہی فرمایا ابو بکر تمہارے یار سے کوئی لڑائی تو نہیں ہو گئی، کوئی ناراضگی تو نہیں ہو گئی، یعنی حضرت عمر سے. تو سیدنا ابو بکر صدیق آ کے حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر سے میری کوئی بات ہوئی ہے اور میں نے کچھ سخت لفظ کہہ دیے. حضور میں کہنا نہیں چاہتا تھا، میں نے ان کو سخت لفظ کہہ دیے ہیں، تو میں نے معافی بھی مانگی ان سے، لیکن وہ مجھے معاف نہیں کر رہے. اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے. ادھر حضرت عمر کو بھی ندامت ہوئی. وہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے تو پتہ چلا وہ مسجد میں ہے، تو سیدھے مسجد میں آئے. جیسے ہی مسجد میں آئے نا، میرے حضور علیہ السلام کا رخ انور جلال میں آ گیا. حضور جب جلال میں آتے نا تو چہرہ سرخ ہو جاتا. تو حضور جلال میں آگے حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا کہ حضور نے حضرت عمر کو دیکھا، جلال میں آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی، حضور غلطی میری ہے، حضور غلطی میری ہے، میں نے ان کو سخت لفظ کہے ہیں. حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا اے لوگوں میری بات سنو، اے لوگوں میری بات سنو. جس وقت میں نے اعلان نبوت کیا تم لوگوں نے میرا انکار کیا، ابو بکر نے میری تصدیق کی. اے لوگوں اس وقت تم لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا ابو بکر نے میرا ساتھ دیا. جب تم لوگوں نے اپنے مال و زر اندر رکھ لیے، مجھ سے دور کر لیے، ابو بکر سارا مال لے کے آیا، میرے قدموں پہ قربان کر دیا. آج میری وجہ سے میرے ابو بکر کی ایک بات نہیں برداشت کر سکتے، آج میری وجہ سے تم ابو بکر کی ایک بات برداشت نہیں کر سکتے ہو. میرے محترم بھائیو، 3 بار مصطفیٰ جانی رحمت علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. اب اس سے اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام اگر کوئی ابو بکر صدیق کو تکلیف دیتا ہے یا جس کو ابو بکر برداشت نہیں ہے، حضور کیسے اسے قبول فرمائے؟ اتنا پیار حضرت ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک دن فرمایا کہ یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس کے اوپر نا یہ میرا اللہ تعالیٰ کا نام خندہ کروا کے لے آؤ، سنیارے کے پاس جاؤ اور اس کے اوپر نام لکھوا کے لے آؤ. تو حضرت ابو بکر صدیق انگوٹھی لے کے چلے گئے. جب انگوٹھی بن کے آئی نا تو اوپر اللہ تعالیٰ کا نام اور ساتھ ہی مصطفیٰ کا نام بھی لکھا ہوا تھا. اچھا، یہ اللہ کے نام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. لیکن جو بات حیرت والی تھی کہ تیسرا اس میں نام ابو بکر کا بھی لکھا ہوا تھا. اب جب یہ دیکھا نا تو حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا، ابو بکر میں نے کہا تھا کہ اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ. آج گھر بناتے ہو آپ، دکانیں بناتے ہو، حویلیاں بناتے ہو، تو یاد رکھو گھروں پہ کئی لوگوں نے توحید اس کو سمجھا ہے کہ صرف اللہ کا نام ہی لکھنا چاہیے. وہ لکھتے ہیں یا حی یا قیوم، بس مصطفیٰ کا نام لکھتا ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کا نام لکھتے نہیں، کہتے نہیں 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 بس یا حی یا قیوم اللہ کا نام ہی لکھو بس. یہ توحید نہیں ہے. اگر مصطفیٰ کا نام ہٹانا چاہتے تو کہاں سے ہٹاؤ گے؟ تمہارا تو کلمہ پورا نہیں ہو سکتا. یاد رکھو، ابو بکر صدیق سے سنیے، فرمایا میں نے کہا تھا اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ. کہنے لگے حضور واللہ باللہ تاللہ. میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب گیا سنیارے کے پاس تو سنیارے سے میں نے یہ کہا
چونکہ اللہ کے نام سے آپ کا نام ہٹ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ اللہ کا نام لکھ کے مصطفیٰ کا نام بھی لکھنا ہے، لیکن حضور واللہ باللہ یہ جو میرا نام لکھا ہے نا یہ میں نے نہیں کہا، نہ میں نے لکھنے کا کہا، یہ بات کہہ رہے تھے رب نے سدرا سے جبریل کو بھیج دیا، جبریل جا ذرا میرے ابو بکر کی میرے محبوب کا یار ہے اس کی تصدیق کر کے آؤ۔ جبریل آئے، حضور السلام علیکم، اللہ سلام ارشاد فرماتا ہے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا کہ ابو بکر جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور جبریل امین کہنے لگے دراصل بات یہ ہے میں تصدیق اس لیے کرنے آیا ہوں، انہوں نے گوارا نہ کیا کہ آپ کا نام رب کے نام کے ساتھ نہ لکھا جائے، جدا ہو جائے، انہوں نے آپ کا نام لکھوایا اور مجھے گوارا نہیں ہوا کہ ابو بکر کا نام آپ کے نام سے جدا ہو جائے، ان کا نام تو میں نے لکھوایا ہے۔ جبریل
پسند ہے تو بتائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر کی پسند یہ ہے، خواہش یہ ہے مال میرا ہو حضور پہ خرچ ہوتا ہے۔ ابو بکر کی تمنا یہ ہے کہ حضور کی محفل ہو، ابو بکر سامنے بیٹھا ہو۔ ابو بکر کی تمنا یہ ہے نظر ابو بکر کی ہو چہرہ مصطفیٰ کا، حضور کا چہرہ دیکھتا رہوں، یہی میری تمنا ہے۔ اسی فضیلت سے اللہ نے آپ کو نوازا جس کے لیے حضرت عمر ہوتے تھے، کہتے تھے کاش ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دو۔ غار میں کون سے حج کیے یار، غار میں کون سی نمازیں پڑھی، غار میں کون سی معاملات تھے، میرے میں تو غار میں ایک نیکی تھی، نظر ابو بکر کی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا۔ یہ نیکی مانگتے تھے حضرت عمر، تو حضرت عمر سے پتا چلا کہ ان کے نظریہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا حج سے بھی افضل، حضور کا چہرہ دیکھنا نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے، کیونکہ ان کی نیکیوں میں نمازیں، حج، جہاد سب کچھ ہے۔ کہتے تھے ساری نیکیاں لے لو، غار کی ایک نیکی مجھ عمر کو دے دو۔ میرے پیارے بھائیوں، ان فضیلتوں سے اللہ نے جن کو نوازا ان کو ابو بکر کہتے ہیں۔ ان کی تمنا حضور پہ انہوں نے ہمیں مال خرچ کر کے درس دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ پیچھے ہٹا کرو۔ ان کی تمنا کا ذکر اس انداز میں ظہوری صاحب نے کیا، سانو یار غار نے دسیا دوست کو، سانو یار غار نے دسیا دوست کو، مل کے کہنے سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ حضرت صدیق دے دل کی تمنا سی، حضرت صدیق دے دل کی تمنا سی، کہ یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا، یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ بڑی پیاری دعا ہے، آخر میں مل کے آپ نماز عشاء سے بیٹھے ہوئے مل کے قبولیت کی گھڑی ہے، عرض کیجئے لباں تے نیازی جدوں ساہون آخری، لباں تے نیازی جدوں، لباں تے نیازی جدوں، لباں تے نیازی جدوں ساہون آخری، بس اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا، اس ویلے مدنی
پاک ہستی کا ذکر ہم نے مختصر سنا، اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چھٹی رات ہے اور 22 جمادی الثانی آپ کا مبارک دن ہے، تو یہ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں خلفاء کی محبت اور خلفائے راشدین یہ جو ہے ان میں سے پہلے ابو بکر صدیق ہے، تو اس حوالے سے اپنے گھروں میں بھی اہتمام کیجیے گا۔ کچھ شارٹ کٹ راستے ہوتے ہیں، بزرگوں نے لکھا کہ کچھ ایسے دروازے ہیں کھلتے ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ ہی، ان میں سے ایک دروازہ ابو بکر کا بھی۔ مسجد نبوی میں آپ سارے جو آپ میں سے گئے ہوں گے، جہاں سے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں سلام کرنے کے لیے، حاضری جب سنہری جاریوں پہ دینی ہے، داخل ہو کے آپ الٹے ہاتھ اندر کو ہو جائیں، آپ جاریوں کی طرف نہ جائیں، الٹے ہاتھ کو آپ ہو جائیں گے، اس کے باہر بھی لکھا ہے وہ باب الصدیق، باب الصدیق لکھا ہوا ہے، یہ بڑی ایمان والی بات۔ تو اس سے ادھر آپ الٹے ہاتھ داخل ہو جائیں، وہاں آج بھی ایک کمرہ سا بنا ہوا ہے، باہر باب الصدیق لکھا ہے۔ جب مسجد نبوی شروع میں بنی نا تو صحابہ کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، یہ دروازہ کھولتے تھے مسجد میں آ جاتے تھے، دروازہ کھولتے تھے مسجد میں آ جاتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو، مسجد میں گھر کا دروازہ نہیں کھلے گا، فرمایا میرے یار کا دروازہ رہنے دینا، ابو بکر کا دروازہ الا خوخۃ ابو بکر، فرمایا ابو بکر کا دروازہ نہیں بند کرنا، آج بھی وہ دروازہ ادھر موجود ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کچھ حضور کی بارگاہ میں کہنا ہو نا تو کئی تو وسیلے سے ایک دروازہ دوسرا دروازہ آگے 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 جائیں گے، ایک دروازہ ڈائریکٹ ہی کھلتا ہے وہ ابو بکر کا ہے۔ تو یہ وہ ہے، اپنے گھر میں آپ فاتحہ دلائیے گا، ختم پاک بچوں کو بتائیے گا۔ اسی لیے میں نے بھی اس مہینے کی مناسبت سے کچھ باتیں ذکر کی ہیں، انشاءاللہ عز و جل ایک ترتیب کے ساتھ ماہانہ درس قرآن، کوئی لمبا چوڑا 2 گھنٹے کا پروگرام نہیں ہوا کرے گا، مختصر ہوا کرے گا، اس میں ہم ایک موضوع لے کے قرآن کی آیت انشاءاللہ ترجمہ تفسیر، تاکہ ہم آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ سمجھیں، کوئی مخصوص صورتیں رکھ لیں گے جن میں احکام ہے، تاکہ ہم احکام کی سنتے جائیں۔ ان میں سے ایک میں مثال دے دوں اور ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ آج کل جب انسان بالغ ہوتا ہے، جو شادی شدہ ہو جاتا ہے، تو اس پہ نا نکاح کے طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اتنی کم علمی ہے کہ ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں جس سے طلاق ہو جاتی ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے۔ طلاق کے کچھ صریح لفظ ہیں، کچھ کنایا ہے، طلاق کی قسمیں ہیں، پھر کچھ قسم کھا لی جاتی ہے میں تیرے پاس ہی نہیں ہوں گا، یہ بھی طلاق کی ایک قسم ہے، اس کو میرے محترم بھائیوں ایلا کہا جاتا ہے۔ پھر لیان ہوتا ہے، زہار ہوتا ہے، تشبیہ دے دی جاتی ہے، یہ طلاق کے بارے میں احکام نکاح کے بارے میں۔ تو قرآن نے ان سب کو ذکر کیا، قرآن پاک نے ان کو ذکر کیا۔ کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو کیا حکم ہوگا؟ اب 28ویں سپارے میں اس کا بھی ذکر ہے۔ تو میں کوشش ہم یہ کریں گے مہینے بعد مختصر 1 گھنٹے کے اندر ہم قرآن کی وہ آیت لیں جس میں ہم قرآن بھی کچھ سمجھ لیں اور ہمیں ہمارے احکام بھی پتہ چل جائیں۔ پھر آپ بھی اس میں کوئی پوچھنا چاہے بات تو انشاءاللہ آپ بھی پوچھ سکیں گے۔ تو اگلے مہینے سے انشاءاللہ جو پہلا اتوار آئے گا، انگریزی مہینے کا پہلا اتوار، اب سب سے گزارش کروں گا کہ آپ عشاء یہاں کوشش کر کے پڑھ لیا کریں، تاکہ نعت کے چند اشعار اور ہم درس سن لیا کریں گے اور ٹائم پہ ختم۔ اس سلسلے کو شروع کرنے میں اس مسجد کی انتظامیہ نے محبت فرمائی ہے، اللہ ان کو بھی جزا دے، آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ مختصر چند بار صرف برکت کے لیے کہ فرشتے آ کے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں،